السلام علیکم. عبدالقیوم خان کنڈی اپنے نئے کالم پی ڈی ایم کی ناکامی کی وجوہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پی ڈی ایم ایسا لگتا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے ناکام تحریک بننے جا رہی ہے. یہ سیاسی اتحاد نہ عوام کو اپنے ساتھ ملا سکا، نہ اسٹیبلشمنٹ پر کسی قسم کا دباؤ ڈال سکا، اور نہ حکومت کو کسی بات پر مجبور کر سکا. اس اتحاد کے قیام کے فوراً بعد میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست 3 دھڑوں میں بٹ چکی ہے. ایک دھڑا لسانی مذہبی جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا حکومتی اتحاد، اور تیسرا دھڑا عوام. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو اکٹھا کرنے میں میرا بھی کردار تھا، مگر جب ان کا 26 نکات کا اعلامیہ آیا تو میں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان اس لیے کیا کہ صاف ظاہر تھا نظام کی بہتری کے بجائے پی ڈی ایم حصول اقتدار کی تحریک رہ گئی تھی. پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ عوام کی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ اس وقت تک حمایت نہیں کریں گے جب تک نظام کی اصلاحات ان کے منشور کا حصہ نہ ہو. اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلی وجہ پیپلز پارٹی ہے. میں وہ پہلا شخص تھا جس نے پیپلز پارٹی کو بہت پہلے حکومت کے سہولت کار کا لقب دیا. یہی نہیں، موجودہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم اتحادی ہے، اور بلوچستان کی منتخب حکومت گرانے سے لے کر سینٹ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دینے اور پی ڈی ایم کو کنٹرول کرنے کا کام کیا ہے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جس کی ایک بڑے صوبے میں حکومت ہے اور انہیں مرکز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے باہر رکھا جاتا اور ان سے اس بات پر سمجھوتا ہوتا کہ ہر اہم فیصلے کے بعد ان کی حمایت حاصل کی جائے گی. آج بھی پیپلز پارٹی کو اتحاد سے الگ کر دینا چاہیے. یہ ایک دھچکا تو ہوگا، مگر اگر پی ڈی ایم اس کے بعد اگر باقی پارٹیوں میں مکمل اتحاد ہو تو اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے. پی ڈی ایم کی ناکامی کی دوسری وجہ مسلم لیگ نون کا ذہنی انتشار اور بیانیے کا تضاد ہے. جب میاں نواز شریف نے 2 جنرلوں کا نام لے کر تمام انجینئرنگ کا ذمہ دار قرار دیا تو وہ کوئی نئی بات نہیں تھی. صرف یہی نہیں بلکہ میاں نواز شریف کے بیانی کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ادارے سے کوئی اختلاف نہیں بلکہ 2 جنرلوں پر غصہ ہے. یہ ایک انہونی بات تھی، اور ہم نے بار بار مسلم لیگ نواز سے یہ پوچھا کہ اگر جنرل باجوہ ہی ذمہ دار تھے تو ایکسٹینشن قانون کی حمایت کیوں کی. اس سوال کا جواب کبھی نہ ملا، بلکہ جب مسلم لیگ نون کے گھر لاہور میں جلسہ ہوا تو نام لینے کی بھی ہمت نہ ہوئی. پی ڈی ایم اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون کو اپنا ذہنی انتشار ختم کرنا ہوگا. اس وقت تاثر یہ ہے کہ نواز شریف ذاتی انتقام میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن فوج کی سیاست میں مداخلت پر کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک طرف فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے اور دوسری طرف فوج سے ہی مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے، اور انہی سے حکومت کی حمایت نہ کرنے کی درخواست بھی کرتی ہے. پی ڈی ایم کی ناکامی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ بحیثیت تنظیم ان میں کمزوری نظر آئی. اس اتحاد کا سربراہ بھی ہے، عہدیدار بھی ہیں اور سیکریٹری اطلاعات بھی ہیں، مگر نہ سربراہ کی کوئی وقت ہے اور نہ کوئی دوسرا عہدیدار اپنا کام کر رہا ہے. ہر پارٹی اپنے طور پر فیصلے کر رہی ہے اور ان کا اعلان کر رہی ہے. ایسے غیر منظم اتحاد کی وجہ سے عوام بھی ان میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے. چوتھی وجہ ان کی ناکامی کی یہ ہے کہ ان کا سیاسی منشور عوامی نہیں ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ہٹاؤ اور ہمیں لاؤ. اصلاحات بھی انہیں صرف الیکشن قوانین میں چاہیے، جبکہ نظام کی دوسری خرابیاں ان کے لیے زیادہ اہم نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام ان کے اتحاد سے لا تعلق رہی اور صرف ان کی پارٹی کے جالے اس میں شریک ہوتے رہے. انہوں نے میثاق پاکستان کا اعلان کیا جس میں کوئی عوامی مفاد نظر نہ آیا. اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، وہ بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اور اگر ملک بچانا ہے تو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے. عوام اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہی اپنے اور ملک کے مسائل کا ذمہ دار سمجھتی ہے. راستہ وہی ایک ہے، قومی سیاسی مذاکرات جہاں نظام ٹھیک کرنے پر بات ہوگی اور نظام کی تبدیلی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم دونوں سے نہ صرف عوام ناراض ہے بلکہ انہیں اپنے مسائل کی جڑ سمجھتی ہے. اگر قومی سیاسی مذاکرات نہ ہوئے تو پھر خونی انقلاب ہی تبدیلی لائے گا. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ کالم پسند آیا ہوگا اور آپ اسے اپنے احباب سے بھی شیئر کریں گے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. اور آخر میں
کورونا سے احتیاط کی تدابیر ضرور کریں. شکریہ.